السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قرآن پاک کو تجوید اور درست طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کو ہجے اور رواں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، آیت نمبر 3، 4 اور 5۔ سب سے پہلے ہم سبق کو رواں پڑھیں گے، پھر سبق کے ہجے کریں گے۔ ماکثین فیہ ابدا ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اب ہم سبق کے ہجے کرتے ہیں۔ میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم پر زبر ہے، الف مدہ ہوگا اس لیے کھینچیں گے۔ کاف زیر کی، ما کی، کاف کے نیچے حرکت ہے اس لیے نہیں کھینچیں گے۔ ثا یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے ثا کو کھینچیں گے۔ ما کی سی، نون زبر نا، ماکثینا، نون پر حرکت ہے اس لیے اسے نہیں کھینچیں گے۔ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، فا کو کھینچیں گے۔ ہا زیر ہی، فی ہی، ہا کے نیچے زیر ہے اس لیے یعنی حرکت ہے اس لیے اسے نہیں کھینچیں گے۔ ماکثین فیہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، حمزہ اور با پر حرکت ہے اس لیے ان دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ آگے وقف، ابدا، دو زبر کی تنوین الف مدہ سے بدل جاتی ہے وقف کی حالت میں۔ ماکثین فیہ ابدا، اب دال کو اس واو سے ملائیں گے۔ دال واو، دو زبر دوں، واو زبر وا، دوں وا۔ آپ یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں، واو کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ملانا چاہیں تو پھر آپ ابدن سے ملا کر پڑھیں گے۔ ابدوں وا، یا نون پیش یون، ذال زیر ذی، یون ذی، نون ساکن کے بعد ذال حروف اکفا میں سے اکفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ را لام زبر رل، وینذر ال، لام زبر لا، وینذر اللہ، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، وینذر الذین۔ ناظرین، شروع میں آپ کو بتا دیا گیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ جہاں بھی حرکات آئیں گی میں انہیں بغیر کھینچے پڑھوں گا تو آپ نے وہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، قاف الف زبر قا، لام واو تا پیش لت، قالت، تا زبر تا، قالت، خا زبر خا، ذال لام زبر ذل، قالوا اتخذ لام کھڑا زبر لا، قالوا اتخذ اللہ، ہا پیش ہو، قالوا
اتخذ اللہ، واو زبر و، لام زبر لا، والا، دال دو زبر دن، ولدن، آگے وقف، ولدا، قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اب یہاں سے یہاں تک ہم پڑھتے ہیں، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ ناظرین یہاں ایک قاعدہ لگ رہا تھا، دال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا ادغام ہوگا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، تو اس وجہ سے یہاں غنہ ہو رہا ہے، ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا، ہا میم پیش ہم، مالہم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بہی، مالہم بہی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ کریں گے۔ میم نون زیر من، عین لام زیر عل، من عل، میم واو دو زیر میوں، من علمیوں، واو زبر و، من علمیوں و۔ ناظرین یہاں ایک قاعدہ لگ رہا ہے، جو کہ میں نے ابھی بتایا، جو قاعدہ یہاں لگ رہا ہے وہی قاعدہ یہاں لگ رہا ہے، یعنی ادغام۔ لام الف زبر لا، ولا، لام زیر لی، ولالی، حمزہ کھڑا زبر آ، لی آ، با الف زبر با، لی آبا، حمزہ زیر ای، لی آبائی، حامیم زیر ہم، ولا لی آبائہم۔ ناظرین یہاں حروف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، لہٰذا مد متصل ہوگا، تو ہم اس مد کو حروف مدہ کے مقابلے میں زیادہ کھینچیں گے۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، مد متصل کو 2، 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم۔ کاف زبر کا، با پیش بو، کبو، را تا زبر رت، کبرت، کاف زبر کا، لام زیر لی، کالی، میم زبر ما، کلمہ، تا دو زبر تن، کلمتن، کبرت کلمتن، تا خا زبر تخ، را پیش رو، تخرو، جیم پیش جو، تخرجو، کبرت کلمتن تخرجو۔ ناظرین دو تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد آگے تا حروف اخفاء میں سے ہے، لہٰذا غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر ہم پڑھیں گے۔ کبرت کلمتن تخرج، میم نون زیر من، حمزہ فا زبر اف، من اف، واو الف زبر وا، من افواہ، ہا زیر ہی، من افواہی، ہا میم زیر ہم، من افواہہم۔ ناظرین یہ شادی کے شادیانے بج رہے ہیں، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، اب یہ مجبوری ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو یہ برداشت کرنا ہوگا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
حمزہ نون یا زیر این یا زبر یا این یا قاف واو پیش قو این یقو لام واو پیش لو این یقولو نون زبرنا این یقولون نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ادغام ہوگا، یعنی ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ حمزہ لام زیر ال لام الف زبر لا الا ان یقولون الا کاف زبر کا ذال زیر ذی قذی با دو زبر بن کذبن آگے وقف کذبا ان یقولون الا کذبا۔ اب ناظرین ہم اسے ایک یا دو سانس میں پورا رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم۔ ایک یا دو سانس میں پڑھنا تھا، مگر یہ 4 سانس میں ہی پورا ہوا۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔